تو معزز سامعین، جو پہلے جائے گا اس کا نام پہلے، جو بعد میں جائے گا اس کا نام بعد میں. کب تک؟ جب تک بیان شروع نہ ہو. جیسے ہی بیان ہوتے لپٹ لیتے وہ آگے بڑھ جاتے. اب سب کدھر گئے نام سب کے؟ آپ اندازہ لگائیے. معزز سامعین، آداب مسجد میں ہیں. جیسے ہی آپ مسجد میں داخل ہو، اکثر جمعوں میں یہ بیانات، تربیتی بیانات نہیں ہوتے، صرف رف بیان کر کے ہم نکل جاتے ہیں اور بابا داد دے دے کے سبحان اللہ الحمد للہ بول کے ہم 2 رکعت نماز پڑھ کے نکل جاتے. تربیت ہونا ضروری ہے. آج قوم کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے صرف بالکل نماز کے قریب ہوتے ٹائم پہ ہے جماعت، وہاں پر 3:10 کو نماز ہوتی، وہاں 3:10 کو جانا، وہاں 2 بجے نماز ہوتی، وہاں 2 بجے جانا، وہاں 1:30 بجے ہوتی، وہاں 1:30 بجے جانا. یہ قوم کا مزاج ہو گیا. اللہ کی پناہ، ہونا تو یہ چاہیے تھا اگر 1:30 بجے جماعت ہے تو آدھا گھنٹہ پہلے وہاں پہنچتا ہو بندہ. 3 بجے نماز ہے تو 2 بجے جا کے بیٹھتا وہاں بندہ. کیوں؟ علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم خسارے میں آتے جا رہے ہیں. کہ حشر کے دن پتہ نہ چلے کہ میں تو اتنے جمعے پڑھا تھا، کہاں گئے میرے جمعے، کہاں گئی میری نمازیں، کہاں گیا میرا وہ تقویٰ. کہیں پریشانی کے لالے نہ پڑ جائے. اس سے پہلے ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ایک ایک نیکی کی عظمت کو سمجھیں، ایک ایک پل کو سمجھیں. اپنی زندگی کا ہر لمحہ بڑا قیمتی ہے. اور سامعین، ایک شخص حساب کر کے پورے گھنٹے بڑے اگلے جمعہ سامنے بیٹھے ہوئے، بالکل سامنے بیٹھے ہوئے. ہر جمعہ آتے تھے، وہ وقت سے پہلے آتے تھے، سامنے بیٹھتے تھے، ایسی سیدھی جاتی. بڑے گھنٹے بڑے اچھے رحیم شہید اتنی روشن کالونی میں رہتے ہیں. جمعے کے دن بیان سنے، سب سنے، اچھے صحت مند، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اچانک ہاتھ آیا، انتقال ہو گیا. نوجوان شخصیت، پتہ نہیں موت کبھی بھی آ سکتی ہے، یہ بہانہ ہے. آج بتی گر کے مر گیا، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. موت بہانہ تلاش کرتی ہے. کوسا تو بھی ایک بہانہ ہوتا ہے اور ہی اچک لیتی ہے اسے. پتہ نہیں ہے کس کی موت کب ہے. میں اب میچ پہ کھڑا ہوا ہوں، پتہ نہیں کہ میں اثر بھی پڑھوں کی نہیں کی. تو معزز سامعین، آج بھی وہ بچے کا چہرہ میرے نظروں میں گھوم رہا ہے، جیسا کہ وہ سامنے بیٹھا ہوا ایسا محسوس کر رہا. اگلے جمعہ میں تھا، وہ یہاں پر بیٹھا ہوا تھا، بالکل سامنے. اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اس کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. معزز سامعین، بولنے کا مقصد مدعا یہ ہے، وقت ہمارا متعین ہے، پتہ نہیں ہے ہم کو. دن میں 20 مرتبہ ہماری اس باڈی پہ ملک الموت دستک دیتی ہے، میں آنے والی ہوں، ہم کو پتہ نہیں. ہمارے جسم کو دستک دیتی ہے، میں آنے والی ہوں، میں تیری روح کھینچنے والی ہوں. مگر بندہ ہے کہ غافل ہے، غفلت میں زندگی بسر کر رہا ہے، نیکیوں کو ٹی وی چھوڑ رہا ہے. چلتا یار، چھوڑ. آج کی زور کی نماز میں پڑھے تو چلتا، کل کی فجر کی میں پڑھے تو چلتا، گئے تو چلتا، نہیں گئے تو چلتا. کانوں میں آ جائیں تو میں کیا کروں؟ سنت پہ عمل کرے تو چلتا، نہیں کرے بھی تو چلتا. بے شمار ایسے مسلمان کو نام ہے، مگر نبی سے کلمہ تو نبی کا پڑھتے ہیں، نبی سے محبت کا وعدہ کرتے ہیں. میں عاشق رسول ہوں، میں نبی کا امتی ہوں. اگر امتی نبی کے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنا لازم اور لازم ہے ہمارے لیے. اور چھوڑ کر آپ زندگی جو بسر کر رہے ہیں، یہ آپ کی جھوٹی دلیل ہے. اگر دنیا کے کوٹ و عدالتوں میں آپ نہیں دیکھ رہے کہ آپ کو جب مجرم بنا کے پیش کیا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں وہ لوگ؟ ضامن کو لے کر آؤ. کون ہے آپ کا ضامن؟ کل حشر کے دن کس کو بنائیں گے ضامن؟ حضور یہاں فرماتے ہیں، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. اور ہم اللہ اکبر نبی کا امتی تو کہتے ہیں، مگر یہ ہمارا دلیل پیش کرنے کے لیے کل حشر کے دن کیا حال ہوگا ہمارا. نبی تو کہیں گے تو میری سنتوں سے آراضہ رہتا تھا، دنیا میں ہی چھوڑ دیتا تھا، یہودیوں کو دیکھتا تھا، نصرانیوں کو دیکھتا تھا، بھیڑوں کو دیکھتا تھا، چماروں کو دیکھتا تھا، اپنی بھی زندگی ویسی گزارتا تھا تو. اور کہا جائے گا کہ تو جس کی وضاحت میں زندگی گزار
جس کے طریقے پر زندگی گزارا، جس قوم کو دیکھ کے زندگی گزارا، جس کے طریقے کو دیکھ کر زندگی گزارا، جس کو دیکھ کر تو زندگی گزارا، تیرا حشر اسی کے ساتھ کر دیا ہے۔ من تشبہ قوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کر کے مرے گا مرتے وقت میں، اس کا حشر اسی کے ساتھ کیا جائے۔ اللہ کرے ہم مسلمان ہیں تو نبی سے محبت کی دلیل پیش کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہماری نسلیں دیکھے کہ میرا بڑا بھائی، میرا باپ، میرا چچا، میرا تایا، میرا فلاں، میرا پڑوسی اتباع رسول میں زندگی گزارتا تھا، اس کا اثر پڑوسی پہ پڑے، اپنے بچوں پہ پڑے، اپنے معاشرے پہ پڑے، ورنہ نہیں تو اس پہ آپ بھی گواہ رہیں گے۔ اس نے نہیں عمل کیا، اولا میں نے عمل نہیں کیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہر مسلمان کو نبی سے وارستگی محبت عطا فرمائے۔ جب نبی سے محبت ہوتی ہے بندے کو تو جمعے کی بھی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ نبی سے محبت نہیں ہے تو نبی کے قول سے کیا محبت کرے گا؟ جی کیا عمل کرے گا نبی سے، نبی کے بتائے ہوئے طریقوں سے، نبی کی سنتوں سے؟ یہ بتا رہا ہے بندہ میں نبی سے محبت کرنے والا نہیں ہوں، بھائی فارمیلٹیز کے طور پہ آ گیا جمعے کو مسجد میں، نہیں تو لوگ بولیں گے کہ جمعہ بھی نہیں پڑھتا ہے تو بول کے بولیں گے سب کے سنگات سب جا رہے تو میں بھی آ کے بیٹھ گیا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھ لے کے جاؤں گا۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کالے کپڑے میں لپیٹ کر جو نماز کے لیے تم آئے ہیں کہیں یہ زہر نہ بن جائے، وبال نہ بن جائے، کہیں یہ دوا ہے، اس کو طریقے سے اگر کھائیں گے تو آپ کو صحت ہوگی۔ دوا کو اگر طریقے کے مطابق نہیں کھائیں گے، ڈاکٹر بولا دیکھو بھائی کھانا کھانے کے بعد کھانا ہوگا، اور تم کھانے سے پہلے اگر دوا کھا لیں گے تو شریر میں جہاں پر شفا ہونے کی بجائے آپ جسم میں غذا نہیں ڈالے، دوا کھا لیے تو وہ کیا ہوتی؟ جسم کے اعضاء کو کمزور کر دیتی۔ پوچھو ڈاکٹر سے جا کے۔ اسی طریقے سے آپ کو فارمولیٹز بتا دیے گئے اتباع رسول، اور تم کہہ رہے ہیں نہیں کوئی ضروری نہیں ہے، تو ایسا نہ ہو جائے کہ یہ جو 2 رکعت نماز پڑھنے آ رہی کہ وبال جان نہ بن جائے، کہیں کالے کپڑے میں حدیث پاک میں جو بندہ نماز کو نماز کے طریقے پر اتباع رسول میں ڈوب کر، عشق رسول میں ڈوب کر، اللہ کا خوف لے کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا رہتا ہے، ڈر جب بندے کے دل میں آتا ہے تو ہر چیز کے لیے باریکی برتتا ہے۔ اللہ ہے۔ مثال کے طور پہ آج کی نئی نسل کو یہ بتانا پڑتا ہے، آج کے ایڈمنسٹریشن کا کیا حال ہے، کسی سرکل کے سامنے جائیں گے تو کیا حال کرتے، کیا کس انداز میں جانا پڑتا؟ بالکل باادب ہو کے، پہلے سے باہر بولتا ہوں، جو جمعے کا رہتا، پولیس والا رہتا باہر، حوالدار رہتا ہے، گنڈیاں لگا رہے، کالر سے گنڈیاں لگا، یہاں سے گنڈیاں لگا، سنا چھوڑ، گنڈا دکھ رہا تم چل ایسا کر کے جاؤ ان کے سامنے، پہلے سے بولتا ہوں۔ اور اگر مسلمان رہتے نے بولتا بھی نہیں، جان دے کھان دے جتنے اندر گالیاں سننے دے ہوتے رکھو بڑھتا، پہلے کے لوگ بولتے تھے، آج تو اللہ ماشاء اللہ ہے۔ باہر کر اب دنیا کے ایڈمنسٹریشن میں جانا ہے تو باادب ہو کے جائیں گے تو وہ سمجھے گا یہ شریف ہے، اس نے ایسا نہیں کیا ہوگا، اب اچھا بات کریں گے آپ سے، ورنہ نہیں تو کیا ہے، ارے پورے نہیں تو باتاں کر دیتے، گالیاں دے دیتے، مارو رے پیچھے سے بولتے۔ ارے حاکم الحاکمین کی بارگاہ میں، رب خبیر کی بارگاہ میں، قادر مطلق کی بارگاہ میں، جو ساری کائنات کا رب ہے، اس کی بارگاہ میں کھڑے رہنے مسجد کے لیے جا رہے ہیں، نماز کے لیے۔ حدیث پاک میں بتایا گیا جب بندہ نماز کے لیے کھڑا رہتا ہے تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ اب آنکھوں میں وہ تاثیر ہی نہیں ہے نا، پوری شرم و حیات تباہ برباد کر کے رکھ دیا میڈیا، ہماری آنکھوں کی تاثیر کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا میڈیا اور بازار، ہماری آنکھوں کی تمام حیات نیلام ہو گئی ہماری۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نماز کو ٹھہرے تو رب کو دیکھے، حدیث پاک میں، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو علم
गुनाह होंगे, ऐसी ऐसी इजाजत होगी, ऐसे ऐसे कारनामे होंगे, पहले से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहनुमाई भी फरमा दी। अगर तुम रब को नहीं देख सकते तो कम से कम तुम यह समझ लेना, नमाज को ठहरो तो रब तुम्हें देख रहा है। अब जब रब अल्लाह हमको देख रहा है तो बंदे के अंदर इतना अदब होना चाहिए, कितना टैलेंट होना उसके अंदर अपने आप को संभालने के लिए। कहीं मेरे से कुछ कोताही तो नहीं हो रही, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही, बिल्कुल नदामत, बिल्कुल सरेंडर होकर एक गुनाहगार खताकार की तरह अपने आप को सेपरेट कर कर बारगाह खुदाबंदी में ठहरना चाहिए कि रब मुझे देख रहा है, मेरी आंख में वो तासीर नहीं है मगर रब मुझे देख रहा है। अगर बंदे के अंदर इतना भी अगर आ गया रब मुझे देख रहा है तो फिर याद रखो कि उसकी नमाज अल्लाह की बारगाह में दुआएं देती भी जाती है। अगर ये खौफ ना पैदा हुआ बंदे के अंदर तो अब वो यहूदी होके मरे, नसरानी होके मरे, क्या भी होके मरे, क्या भी इख्तियार कर ले, वो रब को इससे कोई सरोकारी नहीं। ऐसे तो कई आते हैं चले आते हैं। हमने देखा है कि अक्सर नमाज ईदैन के वक्त में बड़े बड़े मिनिस्टर भी मुसलमानों की सफों में आके ठहर जाते, रहता उन्हें कुछ की उसका मजहब नहीं होता, अवाम का दिल लूटने के लिए आता। अरे रब का दिल लूटने के लिए हम जाते हैं, रब की रजा लूटने के लिए हम जाते हैं, रब की रहमत लूटने के लिए हम जाते हैं, तो हमको कितना सतर्क होना चाहिए। और वो खाली लोगों की बाबा लूटने के लिए, दुनिया में अपने हल्के के वोट लूटने के लिए मजहब का कोसा भी होगा, बाज़ाब्ता ऐसा आता उसको पहचान नहीं सकते आप। सर पे टोपी वोटी लगा लेके कमरे के पूछो न को आके सबके साथ, अरे मिनिस्टर साहब आए, कौन है, फला रंगा राव, फला तेलंगा, फला फला, अब क्या नाम बोलू बहाल कर आके ठहर जाता होगी, जैसा हम करते वैसे करता। अरे एक झड़ को मालूम है, एक बेदीन को मालूम है कि इनके सफों में ठहरना है तो बाअदब जाके ठहरना है, बेअदब नहीं। और यहां पर अल्लाह की बारगाह में बाअदब लोगों की ही अल्लाहु अकबर इज्जत अफजाई होती है। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। अदब का ये मियार है कि देखा जाए कि अदब में इंसान कहां है। बहुत सामईन बड़ा कर मैं बता ये रहा था, जुमा बड़ा अजीम दिन है, इस दिन खूब दुरूद पाक की कसरत करें क्योंकि आने वाला महीना हम पर साया फिगन होने वाला है जो रबी अव्वल का महीना है।